الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ آپ حضرات کے سامنے اللہ جل شانہ کے بابرکت کلام اور عظمتوں والی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام سے تلاوت کی ہے، اور دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق و سچ اور صحیح بیان کرنے، اور اس کے بعد اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ایک تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی مناسبت سے گزشتہ جمعے کچھ باتیں گوش گزار کی تھی، اور اسی مناسبت سے آج بھی ایک دو باتیں بیان کرنے کا ارادہ تھا کہ درمیان میں آج 2-3 دن سے سب کے علم میں ہے کہ بڑی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ پتہ نہیں طوفانی بارشیں آنے والی ہیں، اور اس طرح کی پیشن گوئیاں اور یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں تو شریعت نے ہر اعتبار سے احکامات بتائے ہیں، امن کے حالات ہوں یا اسی طریقے سے کسی ٹینشن پریشانی مشکل قسم کے کوئی حالات ہوں، تو ہر حالت میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ان حالات میں یا یہ جو ماحول چل رہا ہے، اس میں شریعت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، آپ علیہ السلام کا جو عمل ہے اسے ہم دیکھیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے اس میں مختلف قسم کے حالات دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی جو اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے، سال میں مختلف قسم کے جو ہے وہ ہوتے ہیں، موسم ہوتے ہیں، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی خزاں کا موسم ہوتا ہے، کبھی بہار کا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے رکھی۔ کبھی سخت گرمی ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ اس گرمی میں بھی، تپش میں بھی اللہ نے ہم انسانوں کے لیے ہی فائدہ رکھا ہے۔ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے گرمی تپش زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ ان کی جو کھیتی ہے، ان کے جو پھل اور پھول ہیں جو انہوں نے اگائے ہوتے ہیں، ان کے نکلنے میں اور ان کھیتیوں کے پکنے میں سورج کی تپش کا دخل ہوتا ہے، اور دیگر جو اللہ پاک نے بہر النظام رکھا ہے، بارش ہے، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اتوار کے دن ظہر کے بعد ہمارا درس ہوتا ہے، اس میں بھی یہ بات بیان ہوئی تھی۔ قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ۔ جو حضرات درس میں تشریف رکھتے ہیں، 15 سے 20 منٹ کا درس ہوتا ہے، لیکن اس میں جو فائدہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں ہر باری میں اللہ پاک کی طرف سے واضح محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نئی چیز مل رہی ہے۔
تو جو حضرات جنہوں نے پڑھائی نہیں ہے یا سیکھا نہیں ہے ان کو کتنا اس سے نفع ملے گا۔ تو ایسی جگہوں میں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا تو کام ہے درس ہو یا بیان ہو یا کوئی مسئلہ بتانا ہو، ہمیں پبلک سے غرض نہیں ہوتی ہے کہ کتنی تعداد ہے، کتنے لوگ ہیں، مجمع کتنا ہے۔ ایک ہوگا پھر بھی ہم نے درس دینا ہے، دو ہوں گے ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ جمعے کا دن جیسے آپ سب کے سامنے ہوتی ہے حالت، شروع میں چند حضرات ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، مساجد میں اہتمام سے آتے ہیں، جمعے کی پوری تیاری ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اور اس پر جو انسان کو سکون ملتا ہے، جو انسان کو راحت ملتی ہے، وہ میں اور آپ زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ جب کوئی آدمی جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہے، اس دن کا موازنہ کریں آپ اس دن کے ساتھ جس دن آپ نماز نہ پڑھتے ہیں، یا جس دن ہماری نماز چھوٹ جائے وہ دن، اور جس دن نماز پڑھتے ہیں وہ دن، دونوں دنوں کا موازنہ کریں۔ واضح طور پر، صاف طور پر انسان کو خوف، نحوست، بے چینی اور چین، سکون اور راحت، واضح فرق محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے، یہ جو احکامات اور تعلیمات اللہ نے ہمیں دی ہے نا، یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے راحت کا باعث ہیں، اور آنکھ بند ہونے کے بعد تو اس کے فوائد ہے اور اس کی جو آگے کی کامیابی ہے اس کا تو تصور نہیں ہے۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اس ماحول میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو بسا اوقات اس طرح کا بتایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں دن سخت بارش ہونے والی ہے، یا فلاں موقع پر آندھی آئے گی، تیز ہوا چلے گی، طوفانی بارش ہوگی، تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کی پیشن گوئی کرتے ہیں یا کوئی اطلاع دیتے ہیں تو برا نہیں ہے، اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرنا چاہیے، اور جن جن کی جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو بھی آسان طریقے سے ان کو چاہیے کہ نبھائیں۔ باقی یہ بات یاد رکھیں کہ جو پیشن گوئی ہوتی ہے یا کوئی اطلاع ہوتی ہے یا کوئی خبر دی جاتی ہے، یہ کوئی کنفرم نہیں ہوتا، نہ یہ شرعی اعتبار سے مستند ہے کہ کوئی آدمی اگر کہہ رہا ہے، کوئی ادارہ اطلاع دیتا ہے کہ بھائی فلاں موقع پر بارش ہوگی، احتیاط کریں، تو بالکل احتیاط کریں۔ شریعت نے اس میں کوئی ہمیں پابندی نہیں لگائی ہے کہ نہیں، کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے فلاں دن بارش ہو رہی ہے اور احتیاط کریں تو کرنا چاہیے، احتیاط، جان مال کی حفاظت شریعت کا حکم ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی مستند پکی قطعی خبر نہیں ہوتی ہے کہ فلاں موقع پر بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، کبھی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی، بلکہ بعض مرتبہ تو ہم مذاق میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے پیشن گوئی ہوتی ہے اکثر بارش نہیں ہوتی، اور جب پیشن گوئی نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا ہے، پورا شہر مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جو بارش ہوئی، میں بھی کئی راستے میں تھا، پورا آدھے سے زیادہ میرا خیال میں کراچی باہر روڈ میں تھا، تو ہفتے کا دن تھا، شام کا وقت تھا، اور اچانک بارش ہوئی تھی۔ ہلکی پھلکی شاید پیشن گوئی ہو، لیکن اس طرح کی اطلاع نہیں تھی
کہ فلاں دن ہفتے والی شام کو رات کو بارش ہوگی، احتیاط اقدامات کرے نہیں تھے۔ لوگ شادیوں میں مصروف تھے، مختلف تقاریب میں جاتے ہیں، ہفتے کو اچانک سے جو موسلادھار بارش ہوئی ہے، پورا کراچی آپ کے سامنے تھا کہ بڑی بڑی گاڑیاں پانی کے اندر تیر رہی تھی۔ بائکوں کی تو کہانی دور ہے، وہ تو پورا پانی کے اندر بائکیں ڈوب چکی تھی۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، اس کے فوائد کتنے ہوں گے، نقصانات کتنے ہوں گے، یہ اللہ کے علم میں۔ ہاں کوئی اطلاع دیتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں موسمیات والے، شریعت نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگایا ہے کہ وہ پیشن گوئی بھی نہ کریں، بالکل کریں، اپنا کام کریں، لیکن اس کو ہم قطعی یہ نہ سمجھیں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اب ہوگی کچھ بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیشن گوئی، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو بات میں یہاں پہ یہ بتلانا چاہ رہا ہوں اس نشست میں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی آیت نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، ہم اپنے دماغ میں اس کو سما نہ سکیں، سمجھ نہ سکیں، بالکل واضح آیت ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة، 5 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، کسی کو بھی۔ کوئی کہے نہیں فلاں نبی کو تو غیب کا علم ہے، فلاں پیر صاحب کو تو ہے، فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کو تو ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی آخرت کوئی برباد کرنا چاہتا ہے، اپنی قبر کو تاریک کرنا چاہتا ہے تو بولے۔ اللہ تو قرآن میں صاف فرما رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے آپ دیکھ لیں، خود سمجھ آ جائے گی کہ بھائی اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے۔ کوئی اپنی طرف سے اگر ترجمے میں کوئی چیز ایڈ کرتا ہے تو وہ اپنی قبر کو تاریک کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ بارش ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ کب برسے گی، اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہوں گے۔ ہاں کوئی پیشن گوئی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو لازم مت سمجھنا کہ یہ بس ہوگی۔ میں اور آپ تو ابھی ان ترقی یافتہ جو دنیا ہے اس میں بہت پیچھے ہیں، ہم سے آگے وہ لوگ ہیں یورپ والے، ان کو عین وقت میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، جو اتنے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں مہینوں پہلے سے یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، ہم نے یہ اقدامات کر کے رکھے، سب کو معلوم ہے۔ چند برس پہلے جب امریکہ یا کہیں سونامی کا جو سیلاب یا طوفان آیا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک اس طرح کی بربادی آ جائے، نہ ان کے وہ آلات، نہ ان کی وہ ٹیکنالوجی، نہ ان کی وہ مشینری جن کے اوپر ان کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم زمین کے نیچے بھی، پانی کے اندر بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ چیزیں دکھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے، مثلا جب ہمیں پیشن گوئیاں کی جاتی ہے نا کہ بارش ہونے والی ہے، ان کی بھی غلطی نہیں ہوتی، وہ اپنے آلات کے حساب سے حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ یار فلاں جگہ میں اتنے بادل ہیں،
اب وہ بادل وہاں سے اس طرف جائیں گے اور اتنے لمٹ میں اتنے وقت میں فلاں جگہ پہنچیں گے، اتنے وقت میں فلاں شہر میں، اتنے وقت میں فلاں علاقے میں۔ تو وہ اپنے اندازے سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی فلاں موقع پر ذرا احتیاط کر لینا، بارش برسے گی۔ اب اللہ جل شانہ کا نظام اور اللہ کی حکمت اور اللہ کا قانون کیا ہے کس کو معلوم؟ بظاہر ایک چیز بادل محسوس ہو رہا ہے یا حقیقت میں ہو بھی، اللہ کی مرضی وہ بادل وہیں پہ اللہ ختم کر دے۔ ان بادلوں کو اللہ وہاں سے آگے چلائے ہی نہیں، یا ان بادلوں کو اللہ اپنے حساب سے اپنے وقت میں کہیں پہنچائے۔ ان کی تو ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی نا۔ تو انسان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ میں یہ خیر ہے تو اس سے خیر ہی پہنچے گا، نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو نفع والی چیز سے نقصان پہنچا دے اور نقصان والی چیز سے اللہ نفع پہنچائے۔ بارہا ایسا ہوا جب سے یہ کائنات بنی ہے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات میرے اور آپ کے سامنے، ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ ساری تفصیل ہم بیان کریں، بس صرف ابھی یہ بات سمجھنے کی ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، اور نفع سے نفع ہی دے یہ اللہ کی مرضی، نقصان سے نقصان ہی ملے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ پابند نہیں ہے کسی قانون کی کہ ایک جگہ سے نفع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں بس اسی سے ہمیں نفع ہی پہنچے گا۔ اللہ ہو سکتا ہے اس نفع والی جگہ سے ہماری سوچ ہے کہ وہ نفع ہے، اللہ کے علم میں کیا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ بعض اوقات جو چیز نفع دیتی ہے وہیں سے نقصان آ جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی، جب بادل آتے ہیں، موسم اگر آلود ہو جاتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، پبلک خوش ہوتی ہے، اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ گھبراہٹ کے عالم میں ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے کس طرح اطمینان ہوگا، میں کیسے مطمئن رہوں کہ یہ جو بادل آئے ہیں یا یہ ابر آیا ہے، ابر آلود ہوا ہے، مطلب اس میں خیر ہی ہو؟ بظاہر تو خیر نظر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کس طرح اطمینان کر لوں کہ اس بادلوں کے اندر سے خیر ہی آئے گا، یا اس مطلع سے جو ابر آلود ہے اس سے ہم پر خیر ہی برسے گی؟ آپ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بظاہر موسم ابر آلود ہو گیا، بادل آ گئے اور لوگ خوشی سے باہر نکل آئے کہ جی ہمیں تو پانی کی ضرورت تھی، اب بارش برسے گی، اب بادل برسیں گے۔ قوم سمود اور دیگر جو اقوام گزری ہیں وہ اکثر انبیاء سے کہتے تھے کہ لاؤ عذاب کھائیں۔ تو ایک قوم کا آپ نے بتایا کہ جب ان کو کئی دن گزر گئے، پانی کی ضرورت تھی، قحط سالی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، تو اچانک ابر آلود ہوا موسم، بادل اوپر نظر آنے لگے، قوم کے لوگ بڑے خوش ہو کر باہر نکلے، چھوٹے بڑے سب خوشی سے باہر نکلے کہ بڑا اچھا موسم ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض مرتبہ یہ کوتاہی ہوتی ہے، یہ غلطی ہوتی ہے کہ جیسے ہی موسم کچھ ابر آلود ہوتا ہے لوگ ساحل سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، چاہے گھومنے سے کسی نے منع نہیں کیا، پھرنے سے کسی نے منع نہیں کیا ہے، کہیں جانا گھومنا پھرنا اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ایسے موقع پر جب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور پریشانی کے عالم میں مسجد کی طرف جا رہے ہیں، حدیث کے اندر ہے، حدیث میں کہ حضور علیہ السلام کی کیفیت اتنی پریشان کن ہو جاتی تھی جب تھوڑی سی تیز ہوا چلتی تھی
یا اندھیرا چھا جاتا تھا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب کی شکل نہ آ جائے، نازل نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول اور آپ علیہ السلام کا عمل یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی موقع ہو، سخت بارش ہو، اندھیرا چھا جائے، کوئی اور مسئلہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، نوافل پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ بعض مرتبہ یہی چیزیں جو فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، بارش فائدے کی چیز ہے۔ اللہ نے جو بارش رکھا ہے، یہ اگر بارش نہ ہو تو دنیا میں پانی کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ جل شانہ نے ایک نظام رکھا ہے پورا، لیکن یہ اس وقت تک ہمارے حق میں ہوتا ہے جب اللہ اس میں ہمارے لیے فائدہ رکھتے ہیں، اور جب اللہ کی منشا ہوتی ہے کہ اسی فائدے والی چیز کو ان کے لیے نقصان کا باعث بنائے تو اللہ بنا کر دکھاتے ہیں۔ یہی پانی انسان کو بہا کر لے جاتا ہے، بستیوں کی بستیوں کو، شہر کے شہر کو۔ ابھی آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، علم میں آیا ہوگا کہ گوادر میں 25-30 گھنٹوں سے متسلسل سے بارش ہوئی، وہاں پانی اتنا جمع ہوا کہ پوری بستیاں جو ہے نا زیر آب آ گئی۔ تو یہی فائدے کی چیز انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، امتحانات ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ بعض اوقات عذاب کی شکل بن جاتی، تو توبہ کرنا چاہیے۔ مسجد میں جو ہے اللہ کے سامنے سرب سجود ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم متحمل نہیں ہیں، ہم پر جو ہے ایسی چیزیں نازل نہ کر جس کے ہم متحمل نہیں ہیں، ہم برداشت نہ کر سکے۔ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ عربی میں نہیں آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں پڑھیں کہ اللہ اس بارش کو رحمت کی بارش بنا دے ہمارے لیے، آزمائش سے بچا، مشکلات سے ہمیں بچا۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔